بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ القرآن و حدیث، جو روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر۔ لہٰذا اگر آپ نئے ہیں تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کیجیے اس چینل کو، اور دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وعد الله السامري صدق اللہ العظیم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 83 تا 85 کی تلاوت سماعت فرمائی آپ نے۔ اردو ترجمہ پیش خدمت۔ وما أعجلك عن قومك یا موسیٰ، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا، وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں، اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ فرمایا، اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ۔ یہاں سے سلسلہ بیان اس واقعہ کے ساتھ جڑتا ہے جو ابھی اوپر بیان ہوا ہے، جو پہلے بیان ہوا ہے، یعنی بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا کہ تم طور کے دائیں جانب ٹھہرو، اور 40 دن کی مدت گزرنے پر تمہیں ہدایت نامہ عطا کیا جائے گا۔ اس فکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کو راستے ہی میں چھوڑ کر حضرت موسیٰ اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں آگے چلے گئے تھے۔ طور کی جانب یمن میں جہاں کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا، ابھی قافلہ پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ حضرت موسیٰ اکیلے روانہ ہو گئے اور حاضری دے دی۔ اس موقع پر جو معاملات خدا اور بندے کے درمیان ہوئے، ان کی تفصیلات سورہ اعراف رکوع 17 میں درج ہیں۔ حضرت موسیٰ کا دیدار اعلیٰ کی استدعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پھر اللہ کا ایک پہاڑ پر ذرا سی تجلی فرما کر اسے ریزہ ریزہ کر دینا، اور حضرت موسیٰ کا بے ہوش ہو کر گر پڑنا، اس کے بعد پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکام عطا ہونا، یہ سب اسی وقت کے واقعات ہیں۔ یہاں ان واقعات کا صرف وہ حصہ بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل کی گوشالہ پرستی سے متعلق ہے۔ اس کے بیان سے مقصود کفار مکہ کو یہ بتانا ہے
کہ ایک قوم میں بت پرستی کا آغاز کس طرح ہوا کرتا ہے، اور اللہ کے نبی اس فتنہ کو اپنی قوم میں سر اٹھاتے دیکھ کر کیسے بے تاب ہو جایا کرتے ہیں۔ تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ یہ اس شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یا نسبتی کی صریح علامت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہرحال کوئی نہ کوئی نسبت ہی ہے، خواہ قبیلے کی طرف ہو یا نسل کی طرف یا مقام کی طرف۔ پھر قرآن میں جس طرح السامری کہہ کر اس کا ذکر کر رہا ہے، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سامری قبیلہ یا نسل یا مقام کے بہت سے لوگ موجود تھے، جن میں سے ایک خاص سامری وہ شخص تھا جس نے بنی اسرائیل میں سنہری بچھڑے کی پرستش پھیلائی۔ اس سے زیادہ کوئی تشریح قرآن کے اس مقام کی تفسیر کے لیے فی الحقیقت درکار نہیں ہے، لیکن یہ مقام ان اہم مقامات میں سے ہے جہاں عیسائی مشنریوں اور خصوصاً مغربی مستشرقین نے قرآن پر حرف گیری کی حد کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ قرآن کے مصنف کی جہالت کا صریح ثبوت ہے، اس لیے کہ دولت اسرائیل کا دارالسلطنت سامریہ اس واقع کئی صدی بعد 905 قبل مسیح کے قریب زمانے میں تعمیر ہوا۔ پھر اس کے بھی کئی صدی بعد اسرائیل اور غیر اسرائیلیوں کی وہ مخلوط نسل پیدا ہوئی جس نے سامریوں کے نام سے شہرت پائی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان سامریوں میں چونکہ دوسری مشرکانہ بدعات کے ساتھ ساتھ سنہری بچھڑے کی پرستش کا رواج بھی تھا، اور یہودیوں کے ذریعہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی سن گن پا لی ہوگی، اس لیے انہوں نے لے جا کر اس کا تعلق حضرت موسیٰ کے عہد سے جوڑ دیا اور یہ قصہ تصنیف کر ڈالا کہ وہاں سنہری بچھڑے کی پرستش رائج کرنے والا ایک سامری شخص تھا۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے حامان کے معاملہ میں بنائی ہیں، جسے قرآن فرعون کے وزیر کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اور عیسائی مشنری اور مستشرقین اسے سویرس یعنی شاہران کے درباری امیر حامان سے لے جا کر ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے مصنف کی جہالت کا ایک اور ثبوت ہے۔ شاید ان مدعیان علم و تحقیق کا گمان یہ ہے کہ قدیم زمانے میں ایک نام کا ایک ہی شخص یا قبیلہ یا مقام ہوا کرتا تھا، اور ایک نام کے دو یا زائد اشخاص یا قبیلہ و مقام ہونے کا قطعاً کوئی امکان نہ تھا۔ حالانکہ سومیری قدیم تاریخ کی ایک نہایت مشہور قوم تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عراق اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں چھائی ہوئی تھی۔ اس بات کا بہت امکان ہے کہ حضرت موسیٰ کے عہد میں اس قوم کے یا اس کی کسی شاخ کے لوگ مصر میں سامری کہلاتے ہوں گے۔ پھر خود اس سامری کی اصل کو بھی دیکھ لیجئے، جس کی نسبت سے شمالی فلسطین کے لوگ بعد میں سامری کہلانے لگے۔ بائبل کا بیان ہے کہ دولت اسرائیل کے فرمانروا عمری نے ایک شخص سمر نامی سے وہ پہاڑ خریدا تھا جس پر اس نے بعد میں اپنا دارالسلطنت تعمیر کیا، اور چونکہ پہاڑ کے سابق مالک کا نام سمر تھا، اس لیے اس شہر کا نام سامریہ رکھا گیا۔ سلاطین 1 باب 16 آیت 24۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سامریہ کے وجود میں آنے سے پہلے سمر نام کے اشخاص پائے جاتے تھے، اور
حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند ہاتھ یعنی دینے والا نچلے ہاتھ یعنی مانگنے والے سے بہتر ہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تو ہے، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو تو انگری یعنی بے نیازی کے بعد ہو، اور جو سوال یا حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو بے نیازی چاہے اسے اللہ گناہ تو انگری سے نواز کر بے نیاز کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1428۔ فوائد میں درج ہے کہ اس میں انفاق فی سبیل اللہ، اہل و عیال کی اولیت و فوقیت اور عفت و قناعت کا بیان ہے۔ نیز جو شخص اللہ سے جس چیز کی خواہش اور دعا کرے اللہ اس میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 83 تا 85 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی۔ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کے ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث ثواب اور نور ہدایت بھی ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی آگہی کے لیے۔ ایک طرح پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، اور مناسب سمجھے تو دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ یقیناً اس کا آپ کو دوہرا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، اہل خانہ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔